اے تیغ زباں جوہر تقدیر دکھا دے، اے دست قلم قوت تحریر دکھا دے، اے ذہن رسا نظم کی توقیر دکھا دے، اے حسن بیاں نور کی تصویر دکھا دے۔ صحبت ہے عجب گرم ہے دربار حسینی، سب بزم ہے مشتاق علمدار حسینی۔ عباس علی اختر اقبال علی ہے، شوکت سے عیاں حشمت و اجلال علی ہے۔ نقشہ ہے کہ آئینہ تمثال علی ہے، اور صورت ہے کہ تصویر خط و خال علی ہے۔ کس باپ نے آفاق میں پایا خلف ایسا، خاتم پر جہاں کے نہیں در نجف ایسا۔ دریا دلو دیں پرورو زی رتبہ و زی جاہ، شمشیر خدا بازو فرزند ید اللہ۔ وہ شیر کہ ایک دم میں الٹ دے صف جنگاہ، مانند علی سارے محبوں کا ہوا خواہ۔ احسان و کرم خلق میں کس پر نہیں اس کا، اقبال و حشم میں کوئی ہمسر نہیں اس کا۔ عاشورے کو جب رن میں سفارا ہوئے بے پیر، خون ریزی سادات کی ہونے لگی تدبیر۔ سب برچھیاں سیدھی ہوئیں چلوں سے ملے تیر، نیزے پہ جو نیزے تھے تو شمشیر پر شمشیر۔ تیغیں جو کھچیں برق بھی شرما گئی رن میں، ڈھالوں کی سیاہی سے گھٹا چھا گئی رن میں۔ تھوڑے سے جواں یاں کے بھی تھے رن میں سفارا، آنکھ ان سے ملانے کا نہ تھا شیر کو یارا۔ عباس سے کرتا تھا یہ ایک ایک اشارہ، ہو حکم تو لے لیں ابھی دریا کا کنارہ۔ 100 جاں سے نثار خلف شاہ نجف ہیں، ڈرتے نہیں مرنے سے کہ ہم حق کی طرف ہیں۔ تھے قلب میں لشکر کے شہ بے کس و بے آس، لختے دل زینب تھے ستاروں کی طرح پاس۔ ہتھیار سجے قاسم و اکبر تھے چپو راس، اور آگے علم کھولے ہوئے حضرت عباس۔ سب بھائی بھی تولے ہوئے شمشیر کھڑے تھے، ایک شیر کے پہلو میں کئی شیر کھڑے تھے۔ جب دوپہر آئی تو قیامت یہ ہوئی، آہ زینب کی کمائی پر زوال آ گیا ناگاہ۔ ہم شیر کے پرسے کو چلے تھے شہزیجا، جو رن میں ہوا شور کہ مارا گیا نوشا۔ زہرا کی بہو گھر سے کھلے سر نکل آئی، ماں کوک کو پکڑے ہوئے باہر نکل آئی۔ چلاتی تھی کھیتی ہوئی مجران کی پامال، ایک شب کی دلہن چھوڑ گیا ہائے میرا لال۔ روتے تھے حسین آنکھوں پہ رکھے ہوئے رومال، تھا غیظ سے عباس دلاور کا عجب حال۔ منہ سرخ تھا اور اشک بھی آنکھوں میں بھرے تھے، جھنجھلائے ہوئے ہاتھ کو قبضے پر دھرے تھے۔ تکتے تھے سوئے فوج مخالف، صفت شیر رہ جاتے تھے ہر صف کی طرف تول کے شمشیر۔ تھا غم سے بھتیجے کے جہاں آنکھوں میں اندھیر، کہتے تھے کہ مر جانے میں کی ہم نے بڑی دیر، پہلے ہی نہ کیوں اٹھ گئے ہستی کے چمن سے۔ نادم کیا قسمت نے حسین اور حسن سے، لٹتے ہوئے شادی کے چمن دیکھ چکے ہم، پامال خزاں باغ حسن دیکھ چکے ہم۔ ٹکڑے ہوئے دولہا کا بدن دیکھ چکے ہم، بیوہ ہوئی ایک شب کی دلہن دیکھ چکے ہم۔ دشمن کو بھی یہ داغ نہ تقدیر دکھائے، اب دیکھیں ہمیں کیا فلک پیر دکھائے۔ ناگاہ یہ میدان سے پکارے کئی گمراہ، شاید کہ ہوئی ختم سپاہ شہزیجا۔ نعرہ کیا اکبر نے مثال اسد اللہ، باقی ہے ابھی 2 شیر ہیں اے لشکر روبا۔ تولے ہوئے شمشیر ددم آتے ہیں رن میں، ہوشیار کہ اب جنگ کو ہم آتے ہیں رن میں۔ سر دینے کو آئے گا میرے بعد وہ جرار، جو لشکر اللہ و نبی کا ہے علمدار۔ بازو شہیدین خلف حیدر کرار، کونین میں مشہور ہے جس شیر کی تلوار۔ وہ سیل فنا خون میں ڈبا جائے گی سب کو، حیدر کی لڑائی نظر آ جائے گی سب کو۔
یہ سنتے ہی گھبرا گئے عباس خوشتوار، سمجھے کہ چلا مرنے کو شبیر کا دلدار۔ شبیر کے قدموں پر گڑے آ کے ایک بار حضرت نے کہا، کیا ہے ارادہ میرے غمخوار؟ کی عرض کہ جینے سے دل اب سیر ہے آقا، خادم کی سرفرازی میں کیا دیر ہے آقا؟ شہزادہ عالم کی سنی آپ نے تقریر، ہے پہلے علمدار سے مر جانے کی تدبیر۔ میں ذبح ہوا جاتا ہوں بے خنجر و شمشیر، واللہ نے روکیے یا حضرت شبیر، موقع ابھی مرنے کا نہیں ان کے لیے ہے، آقا یہ غلام آپ کا کس دن کے لیے ہے؟ میدان میں یہ مرنے کے لیے جائیں میں دیکھوں، تیغ و تبر و تیر و سنا کھائے میں دیکھوں، مقتل سے انہیں آپ اٹھا لائے میں دیکھوں، شہزادیاں خیمے سے نکل آئے میں دیکھوں، آقا کے پسر کو کوئی یوں نہ کھو، آقا کے پسر کو کوئی یوں کھو نہ سکے گا، یہ صبر تو خادم سے کبھی ہو نہ سکے گا۔ شہ بولے، ہمیں شاق ہے دونوں کی جدائی، گر ایک بھی بچھڑا تو ہماری اجل آئی، پاؤں گا کہاں تم نے اگر جان گنوائی، فرزند تو ممکن ہے پر ملتا نہیں بھائی، اصغر ہے اگر اکبر مہرو نہ ملے گا، تم ہاتھ سے جاؤ گے تو بازو نہ ملے گا۔ سن کر یہ سخن رونے لگے حضرت عباس، کی عرض کہ خیر اب ہمیں رخصت سے ہوئی یاس، پیچھے وہ رہے ہوئے علم فوج کا جس پاس، تقدیر کرے یوں نہ کسی شخص کو بے آس، بابا سے ندامت میری قسمت میں لکھی تھی، زہرا سے خجالت میری قسمت میں لکھی تھی، فرمائیں گے عباس نے جان اپنی بچائی، یہ کون کہے گا کہ رضا رن کی نہ پائی، جو آپ کی مرضی میرا کیا زور ہے بھائی، اچھا علی اکبر کی بھی دیکھیں گے جدائی، جینے کی تو اب دل سے خوشی فوت ہے آقا، یہ زیست نہیں میرے لیے موت ہے آقا۔ تو رونے لگے سن کر یہ سخن سید ابرار، فرمایا کہ آزردہ ہوئے اے میرے غمخوار، تم جان ہو پھر جان کی رخصت تو ہے دشوار، تم سے تو زیادہ علی اکبر کا نہیں پیار، روکیں گے انہیں ہم، جو ملال اس کا ہے بھائی، ہم کس کے ہیں بھائی، یہ علم کس کا ہے بھائی، گھٹتا ہے لہو بھائی کا آنسو نہ بہاؤ، تم کو یہ مناسب ہے کہ بے کس کو رلاؤ، کیوں روٹ گئے پیار کرے ہم تمہیں، آؤ اکبر نہیں اب جائیں گے، اچھا تم ہی جاؤ، کیا دم کا بھروسہ کہ چراغ سہاری ہیں، کچھ پیش و پس اتنا نہیں ہم بھی سفری ہیں، تم بن ہمیں ممکن ہے کہ ہو زیست گوارا، نہ صبر کی طاقت ہے نہ اب رونے کا یارا، تم رن میں ہوئے قتل کہ سر ہم نے بھی وارا، اپنی بھی وہی راہ جدھر قصد تمہارا، الفت کے طریقے سے نہ منہ موڑیں گے بھائی، تم چھوڑو ہمیں ہم نہ تمہیں چھوڑیں گے بھائی۔ سن سن کے یہ تقریر شہ بے کس و بے آس، رویا کیے گردن کو جھکائے ہوئے عباس، ناگاہ سکینہ نے پکارا یہ بسط یاس، کیا کرتے ہو عباس چچا آؤ میرے پاس، جلتا ہے کلیجہ میرا پانی مجھے لا دو، اے ساقی کوثر کے پسر پیاس بجھا دو، اب اینٹھ ہی جاتی ہے زباں پیاس کے مارے، دم ہونٹوں پہ ہے موت کے آثار ہیں سارے، پہنچو میری فریاد کو صدقے میں تمہارے، گودی میں مجھے لے چلو دریا کے کنارے، بے خیر ہی سب لوگ ہیں کیا لشکر شر میں، پانی جو نہ دیں گے تو چلی آؤں گی گھر میں،
منہ تکنے لگے شاہ کا عباس سے دلاور، رو کر شہ بیکس نے کہا، جاؤ برادر، تکتے ہیں کھڑے راہ درے خلد پہ حیدر، کوثر کی سبیل اس سے نہ ہوگی کوئی بہتر، حاصل ہے وہ جو کچھ تمہیں مطلوب ہے بھائی، سقائی بہشتی کے لیے خوب ہے بھائی۔ عاشق تھے سکینہ کے جو عباس علمدار روتے ہوئے دیوڑی پہ گئے، خیمے کی یکبار لپٹا کے گلے، خوب بھتیجی کو کیا پیار، دکھلا کے زباں خشک کہ بولی وہ دل افگار، ہوئے گا یہ عالم نہ کسی تشنہ دہا کا، تم حال تو دیکھو میری ننھی سی زباں کا۔ عباس نے فرمایا کہ ہاں سچ ہے میری جاں، تم 3 شب و روز سے پیاسی ہو، میں قرباں ہے قاتل سادات وہ، ہم جن کے ہیں مہماں، ہو جاتا ہے اب پانی کے ملنے کا بھی ساما، شرماتی ہے تم کو تو نہ لے جائیں گے بی بی، ہم نہر سے مشکیزے کو بھر لائیں گے بی بی۔ یہ سنتے ہی دی مشک سکینہ نے چچا کو، حاصل ہوئی رخصت خلف شیر خدا کو، یہ روئے کہ غش آ گیا شاہ شہدا کو، غل تھا کہ چلے حضرت عباس وغا کو، گھوڑے پر چڑھے کھینچ کے ایک آہ جگر سے، اکبر کو صدا دی کہ خبردار پدر سے، میدان میں عباس دلاور کی ہے آمد، ہر صف میں ہے یہ شور کہ صفدر کی ہے آمد، سب کہتے ہیں کرار کے دلبر کی ہے آمد، یہ اور کی آمد نہیں حیدر کی ہے آمد، ایک دم میں الٹ دے گا ورق فوج کی صف کا، رخ ہے سوئے دریا خلف شاہ نجف کا، غمخوار امام زمن آتا ہے خبردار، بازو حسین و حسن آتا ہے خبردار، لڑنے کو بڑا تیغ زن آتا ہے خبردار، ابن شہ خیبر شکن آتا ہے خبردار، غصے میں ہے غازی نہ اجل سر سے ٹلے گی، کانپے گی زمیں آج وہ تلوار چلے گی۔ کس شان سے اڑتا ہوا آتا ہے پھریرا، طوبا کو عروج اپنا دکھاتا ہے پھریرا، لہرا کے سرے عرش پر جاتا ہے پھریرا، ساتھ اپنے ہوا خلد کی لاتا ہے پھریرا، ایسی کوئی جنت میں رواں نہر نہ ہوگی، سر چشمہ کوثر میں بھی یہ لہر نہ ہوگی۔ لشکر میں یہ غل تھا کہ وہ غازی نظر آیا، دین پرور و ابرار و نمازی نظر آیا، بازو شہنشاہ حجازی نظر آیا، بجلی سے ترپتا ہوا تازی نظر آیا، لرزا ہوا اندام شجاعان عرب کو، آمد اسد اللہ کی یاد آ گئی سب کو، چہرے نے عجب نور کی زورن میں دکھائی، گرتی ہوئی بجلی صف دشمن پر گرائی، گردوں کی صفا دشت کے دامن میں دکھائی، ذروں نے ستاروں کی چمن پن میں دکھائی، غیرت سے سفیدی تھی رخ چرق بری پر، نقشے سم توسن مہ کامل تھی زمین پر، جادے کو یہ دعویٰ تھا کہ میں کاہ کشا ہوں، کرتی تھی زمین ناز کہ میں نور فشاں ہوں، پلہ میرا بھاری ہے کہ رتبے میں گراں ہوں، فرزند علی جس کا مکی ہے وہ مکاں ہوں، کیا اس کو میرے رتبے اعلیٰ کی خبر ہے، یہاں چاند 72 ہیں وہاں ایک قمر ہے، ہر چیز علمدار نے پائی ہے علی کی، اللہ نے تصویر بنائی ہے علی کی، پنجہ ہے علی کا تو کلائی ہے علی کی، ان انگلیوں میں عقدہ کشائی ہے علی کی، ورثے میں ہے زور ان کو ملا جد و پدر سے، ہلکا در خیبر کو سمجھتے ہیں سپر سے۔ جب غیث سے اشعار رجز پڑھنے لگا شیر، جھک جھک گئے خون ریزوں کے سر صورت شمشیر،
ہر صف تہو بالا ہوئی، شکل زبر و زیر، کچھ پیش نہ جائے گا، رہا غل یہی تا دیر، یہ تیزی تقریر کوئی لائے کہاں سے، بے تیغ کٹے جاتے ہیں شمشیر زباں سے۔ گھبرا کے بڑھا خود پسرے سودے، گھبرا کے بڑھا خود پسرے سودے بدن جام، عباس سے کی عرض کہ اے صاحب سمسام، سن لیجئے کچھ شام کے حاکم کا ہے پیغام، پر آپ تک آتے ہوئے تھراتا ہے اندام، جھنجھلائے ہوئے شیر سے اندیشہ ہے جاں کا، میں چند نفس آپ سے طالب ہوں اما کا۔ کی چیبت جمی ہو کہ یہ عباس سے تقریر، پیغام مجھے بھیجے گا کیا حاکم بے پیر، بندہ ہوں میں حاکم ہے میرے حضرت شبیر، شیوا ہے تمہیں لوگوں کا یہ ہے ہیلا و تدبیر، ہے کام وفا سے ہمیں اور ہم سے وفا کو، فرزند علی ننگ سمجھتے ہیں دغا کو، وہ تم ہو جو کرتے ہو وغا اہل وفا سے، مطلب ہے محمد سے تمہیں کچھ نہ خدا سے، سادات کا سر کاٹتے ہو تیغ جفا سے، مہماں ہے یہ کس کے جو ہے دو روز سے پیاسے، کیا کھا کے قسم پھر گئے تم اپنے سخن سے، ہم وہ ہیں کہ لکھنے پہ چلے آئے وطن سے، گر صلح کا پیغام بھی لایا ہے تو بیکار، میں کہتا ہوں مانیں گے نہیں سید ابرار، دو بھانجے مارے گئے ایک بھائی کا دلدار، صدمہ یہ اٹھایا ہے کہ ہیں زیست سے بیزار، کھل جائے گا شمشیر و سپر باندھ چکے ہیں، وہ دیر سے مرنے پہ کمر باندھ چکے ہیں۔ کچھ سوچ کے یہ کہنے لگا ازلم، کچھ سوچ کے یہ کہنے لگا ظلم کا بانی، سچ ہے کہ بچے گا نہ ید اللہ کا جانی، پر آپ گواتے ہیں بس اپنی جوانی، کوئی تو رہے خلق میں حیدر کی نشانی، غصے کے نہ اندوہ کے نہ تیش کے دن ہیں، راتیں ہیں یہ آرام کی یہ عیش کے دن ہیں، کیوں کرتے ہو بے فائدہ جینے سے کنارہ، چھوٹا ہے ابھی عمر میں فرزند تمہارا، جب آپ نے دی جان تو گویا اسے مارا، عباس جدائی کرو بھائی کی گوارا، ماں بہن لحد ساتھ برادر نہیں جاتا، بھائی کوئی بھائی کے لیے مر نہیں جاتا۔ یہ سنتے ہی تھرانے لگا شیر کا اندام، غصے کے سبب سرخ ہوئی چشم سیاہ فام، قبضے کو جو دیکھا تو اگلنے لگی سمسام، فرمایا کہ ظالم مجھے دیتا ہے یہ پیغام، شاید نہیں آگاہ میرے جد و پدر سے، ایسا ہوں کہ پھر جاؤں گا زہرا کے پسر سے، بس دور ہو آگے مجھے سننے کی نہیں تاب، سر تن سے اتاروں تیرا وہ ظالم کذاب، میں بھائی کا دشمن ہوں یہ کون سا آداب، کیا قدر ہے پھر اس کی جو موتی کی گئی آب، رتبہ ہے یہ سب کا شاہ ولایت کا تصدق، رتبہ ہے یہ سب شاہ ولایت کا تصدق، ہم جانتے ہیں جان کو عزت کا تصدق۔ ظالم نے کہا تب کہ نہیں ملنے کا پانی، نقصان تھا کیا بیعت حاکم جو نہ مانی، تھرا گیا یہ سن کے ید اللہ کا جانی، فرمایا زبان روک بس ہو ظلم کے انبانی، جس وقت بڑھیں پھر کہیں دم لیتے ہیں دریا، لے دیکھ اسی حملے میں ہم لیتے ہیں دریا۔ یہ کہتے ہی جرار نے لی میان سے تلوار، بھاگا صفت غول بیاباں و ستمگار، نعرہ جو کیا شیر نے یا حیدر کرار، او تود اراضی یہ عرب ہل گئی یکبار، دہشت سے اڑا رنگ رخ جن و ملک کا، تھرا گیا دہشت سے بدن شیر فلک کا، چمکی جو علمدار کی شمشیر ہلالی، گھبرا کے فلک نے سپیڑے مہر سنبھالی، دہشت سے نیستان اسد کر گئے خالی، اور بحر نے بھی بر میں زرا موج کی ڈالی، آدام یہ غل تھا کہ تہے تیغ ہیں جو ہیں، احول کی طرح ایک سمجھتا تھا کہ دو ہیں،
وہ حجت قاطع علمدار کی شمشیر، دشمن کو مفر جس سے نہیں ہے کسی تدبیر، کچھ وصف لکھا چاہتی ہے تیزی تقریر، ڈر یہ ہے کہ خامہ نہ قلم ہو دم تحریر۔ مضمون بہت تیز ہے اس برق دودم کے، جوشن کی دعا چاہیے بازو پہ قلم کے۔ ڈالوں جو سیاہی میں دم تیغ کا پانی، تب ہو رقم اس برق کے سرفشاں کی روانی۔ شمشیر خراسانی و تیغ اصفہانی، شمشیر خراسانی و تیغ صفہانی، ہاں کند ہے گر لاکھ رکھے تیز زبانی۔ دم میں نہ پیادے نہ سواروں کے پڑے ہیں، سب جوہر شمشیر خدا اس پہ بھرے ہیں۔ لو حملہ کناں ہوتے ہیں عباس علمدار، لو جعفر تیار ہوئے جنگ پر تیار، لو حضرت حمزہ نے کیا فوج کو مسمار، لو غزوہ خیبر پر چلے حیدر کرار، ٹھہرے نہ قدم فوج میں ہلچل پڑی آخر، لو تیغ وہ چمکی صف اول ہوئی آخر۔ رہوار نے بیتابی سیماب دکھائی، اڑتا تھا سوئے نہر کے دے آپ دکھائی۔ تلوار نے بجلی کی تب و تاب دکھائی، ہر تاب نے ایک جدول خوناب دکھائی۔ افتادہ تھے بے سر جو پرے فوج لئی کے، ستریں سی نظر آتی تھی صفحے پر زمیں کے۔ اللہ نے برش وار سے تھا وار زیادہ، معشوق کی ابرو سے جفاکار زیادہ، اور دیدہ عشاق سے خونبار زیادہ، شمشیر مہ نو سے نمودار زیادہ۔ گھاٹ ایسا کہ چھوڑا نہ کسی کشتری تن کو، باڑ ایسی کہ ایک قلزم خون کر دیا رن کو۔ تھا چار طرف شام کے لشکر میں تلاتم، آندھی سے ہو جس طرح سمندر میں تلاتم، برپا تھا عجب فوج ستمگر میں تلاتم، وہاں بحر میں ہلچل تھی ادھر بر میں تلاتم۔ تھا شور کہ لشکر کی بھی کثرت میں کمی ہے، ٹوٹی ہوئی کشتی کہیں طوفان میں تھمی ہے۔ تیغیں وہ کہ جن پر نہ دھری جاتی تھی انگشت، منہ پھیرے چلے جاتے تھے ہنگامے زد و کشت، دہشت سے اٹھاتے تھے نہ سر گرز گراں مشت، ڈھالوں کا یہ عالم تھا کہ چھپتی تھی پسے پشت۔ ہتھیار گرے پڑتے تھے ثابت قدموں کے، سمٹے ہوئے تھے ڈر سے پھریرے علموں کے۔ سو سو ہوئے بے سر صفے دشمن پہ جب آئی، غل تھا نہیں بچنے کی اجل سب کی اب آئی۔ اتنی تو صدا آئی کہ برق غضب آئی، پھر یہ نہ کھلا کب گئی اور سر پہ کب آئی۔ دشمن کو نہ انجام نہ آغاز دکھایا، تلوار نے سب موت کا انداز دکھایا۔ ہر غول میں غل تھا کہ بلا آتی ہے بھاگو، رکنے کی نہیں سیل فنا آتی ہے بھاگو، برق غضب رب علا آتی ہے بھاگو، تلوار نہیں سر پہ قضا آتی ہے بھاگو۔ ڈر جس کا لگا رہتا ہے دن رات یہی ہے، اے بے خبرو مرگ مفاجات یہی ہے۔ ہر فرد کو اس تیغ کے جوہر نظر آئے، ریتی پہ تپاں جسم برابر نظر آئے، منہ سر افراج ستم پر نظر آئے، اڑتے ہوئے بالائے ہوا سر نظر آئے۔ چلاتے تھے ڈر ڈر کے پرندے کہ یہ کیا ہے، آتی تھی سلیماں کی صدا قہر خدا ہے۔ ترچھی جو پڑی زیر بغل فرق سے نکلی، منہ غرب کی جانب جو کیا شرق سے نکلی، یوں جا کے تنے ظالم پرزرق سے نکلی، العظمت للہ صدا برق سے نکلی۔ اڑ اڑ کے چمکتی تھی جو آدھا کے سروں پر، دم ناد علی کرتے تھے جبریل پروں پر۔ کٹ جاتے تھے منہ دیکھ کہ آہم ستم اس کا، خون پینے سے بھر جاتا خالی شکم اس کا۔ لشکر کو دکھاتا تھا نہ رہے راست خم اس کا، نے سنگ سے رکتا تھا نہ آہن سے دم اس کا۔ کب سنگ کی سختی کو بھلا مانتی تھی وہ، فولاد کو جب موم سے کم جانتی تھی وہ۔ دکھلا کے گلے زخم بدن سے نکل آئی، شمشیر خزاں تھی کہ چمن سے نکل آئی، ہمراہ لیے روح کو تن سے نکل آئی، شب سے جو پڑی سر پہ تو سن سے نکل آئی۔ سرکشتہ تکبر سے جب افلاک پہ سر تھا، جھپکی تھی ادھر آنکھ ادھر خاک پہ سر تھا۔ مغفر میں ہوئی غرق تو سر کاٹ کے نکلی، روکا جو سپر پر تو سپر کاٹ کے نکلی، شانے پر گری تاب کمر کاٹ کے نکلی، سینے میں درائی تو جگر کاٹ کے نکلی۔ ہر ہاتھ میں گردش تھی نئی، ڈھنگ نیا تھا، گھوڑے کی بھی ٹکڑے تھے، یہ چورنگ نیا تھا۔ دل ہٹ گئے جس دم وہ صفے فوج پہ چمکی، معلوم ہوا برق غضب موج پہ چمکی، جب فرد کو دو کر کے پھری زوج پہ چمکی، چمکی کبھی پستی پہ کبھی اوج پہ چمکی۔ گردش جو ہوئی ہاتھ کو حالا نظر آیا، ہر ضرب میں عالم تہوالا نظر آیا۔ ڈر سے کوئی لشکر کا نشہ چھوڑ کے بھاگا، شمشیر و سپر کوئی جواں چھوڑ کے بھاگا، شہزور ہر ایک گرز گراں چھوڑ کے بھاگا، کوئی صفت تیر و کماں چھوڑ کے بھاگا۔ اندام سے ٹپکی جو ذرا دام سے چھوٹا، غل تھا کہ ہرن پنجے زرغام سے چھوٹا۔ لڑتا ہوا پہنچا لب ساحل جو وہ صفدر، یاد آ گئی بس تشنگی آل پیمبر۔ رہوار نے دیکھا رخ عباس کو مڑ کر،
سمجھے کہ ہے گھوڑا بھی بہت پیاس سے مستر، آنکھوں سے رواں ہوں گے وہاں اشک سکینہ، بہتر ہے کہ اب جلد بھرو مشک سکینہ۔ بس خوب لڑے، شان ید اللہ دکھائی، عالم کو بہت یاد رہے گی یہ لڑائی، سب بھیج ہے مگر پیاس نہ بچوں کی بجھائی، اب وہ کرو جس میں کہ رضامند ہوں بھائی۔ کہہ آئے ہو کیا بنت امام مدنی سے، سقائی بھی کچھ کم نہیں شمشیر زنی سے۔ مر جانا تو لڑ بھڑ کے کچھ ایسا نہیں دشوار، مردوں کا یہی کام ہے جب کھینچ لی تلوار، مشکیزے کی کشتی لیے اس فوج سے ہو پار، عباس بڑی فتح ہے چل جائے جو یہ وار، عالم میں یہ چرچا سحر و شام رہے گا، سقائے حرم حشر تلک نام رہے گا۔ عباس نے مشکیزے کو چھاتی سے لگا کر سیراب کیا نہر سے، پھر اشک بہا کر لٹکا لیا تسمے کو قرین دوش کے لا کر، آدھا کی صفیں بند گئی پھر نہر پہ آ کر، لب تشنا جو وہ حق کا شناسا نکل آیا، رہوار بھی اس نہر سے پیاسا نکل آیا۔ ساحل سے نکلنا تھا کہ پھر چلنے لگے تیر، اس چاند پہ بدلی کی طرح چھا گئے بے پیر، غازی نے کہا کون سی اب کیجئے تدبیر، پھر جنگ کرو آگے جو کچھ خواہش تقدیر، کچھ مال نہیں دم یہ انبوہ تو ہٹ جائے، پر مشق کا دھڑکا ہے کہ تیغوں سے نہ کٹ جائے۔ دیکھا جو بہادر نے کہ آپ پہنچے عدو پاس، یا شیر خدا کہہ کے بڑھے حضرت عباس، آنکھیں تھی لہو شیر سے تکتے تھے چپو راس، بچ جانے کی امید کبھی تھی تو کبھی یاس، تیروں کے کبھی سامنے کر دیتے تھے سینہ، گھبرا کے کبھی مشق پہ دھر دیتے تھے سینہ، جانے کی اگر دہنی طرف راہ نہ پائی، مشکیزہ لیے جانب چپ پاک پھرائی، چھاتی کو سپر کر دیا تلوار جب آئی، نیزوں سے بچایا نہ بدن مشق بچائی، جب زخم کوئی کھایا تو مشکیزے کو دیکھا، سن سے کوئی تیر آیا تو مشکیزے کو دیکھا، رہوار کو جھنجلا کے کبھی کعبے پہ ڈالا، دکھلا دیا سب کو کبھی چاند اور کبھی حالا، لڑ کر کبھی انبوہ سے گھوڑے کو نکالا، کاٹا کبھی نیزہ کبھی ترکش کبھی بھالا، انبار تنو سر کا سرے راہ دکھایا، ہر ضرب میں زور اسد اللہ دکھایا، لڑتے تھے وہ انبوہ نہ ہوتا تھا مگر کم، عمدہ تھا سمندر کی طرح لشکر ازلم، ہاں جانے نہ دینا یہی غل ہوتا تھا ہر دم، وہاں غش میں سکینہ تھی حرم کرتے تھے ماتم، شمشیر بکف اکبر زیجا کھڑے تھے، ہاتھوں سے کمر پکڑے ہوئے شاہ کھڑے تھے، فرماتے تھے اکبر سے یہ رو رو کے بسد یاس، اب کیا کروں آدھا میں گھرا ہے میرا عباس، کہہ دو یہ سکینہ سے کہ ہو پیاس سے بے آس، آنے نہیں دیتے میرے بھائی کو میرے پاس، دنیا سے مٹاتے ہیں نشانی کو علی کی، مارا ہمیں امت نے دہائی ہے نبی کی۔ گھبرا کے یہ دوڑی سے پکار سکینہ نے پکارا، کیوں روتے ہو بابا کسے مارا کسے مارا؟ چلائے شہیدی کہ نہیں صبر کا یارا، سقائے حرم چھوڑتے ہیں ساتھ ہمارا، جینے کا مزہ فرقت عباس نے کھویا، ہائے ہائے میرے بھائی کو تیری پیاس نے کھویا۔ منہ کر کے سوئے نہر وہ پیاسی یہ پکاری، دریا سے چلے آؤ چچا تم پہ میں باری، تم خالی ہی لا کر ہمیں دو مشک ہماری، بابا کی سنی جاتی نہیں گریہ و زاری، جلد آؤ کہ بیتاب امام دوسرا ہے، ہم نے تمہیں پانی کو جو بھیجا تو خفا ہے۔ یہ سن کے ادھر کرتے تھے شہ اشک فشانی، وہاں ہو گیا بے دست ید اللہ کا جانی، شانوں سے لہو بہنے لگا مشک سے پانی، گھوڑے سے نہ گرتا ابھی وہ یوسف ثانی، خون خواروں کے نرغے میں مگر آ گئے عباس، ایک گرز لگا سر پا کہ تیور آ گئے عباس، حضرت کو پکارا میرے آقا میرے آقا، دوڑو مجھے مارا میرے آقا میرے آقا، تن زخمی ہے سارا میرے آقا میرے آقا، بندہ ہوں میں بندہ ہوں تمہارا میرے آقا میرے آقا، سقے کی بہشتی کی فدائی کی خبر لو، خادم کی نمک خوار کی بھائی کی خبر لو۔ چلا کے شہیدی نے کہا ہائے برادر
تم بھائی سے ہوتے ہو جدا. ہائے برادر، بھائی نہ ہوا تم پر فدا. ہائے برادر، لکھی تھی جوانی میں قضا. ہائے برادر، افسوس کہ وقفہ نہ کیا چند نفس کا. ساتھ آج چھٹا ہے جاتا ہے 32 برس کا. یہ کہہ کے سوئے نہر جو دوڑے شہ والا تیورا کے گرے مقبر اکبر نے یہ کہہ کے سوئے نہر جو دوڑے شہ والا تیورا کے گرے تھے مگر اکبر نے سنبھالا. گر پڑتے تھے ملتا تھا جہاں خون کا تھالا. معلوم نہ ہوتا تھا اندھیرا نہ اجالا. بھائی کے تصور میں جو گھبراتے تھے شب پر، ہر لاش سے چلا کے لپٹ جاتے تھے شب پر. بسمل سے تڑپتے ہوئے جب نہر پہ آئے عباس، کوئی آن کے مہمان نظر آئے. سر پیٹتے شبیر جو بالائے سر آئے، اشک آنکھوں میں عباس دلاور کے بھر آئے. زخمی کو جو اٹھنے کی نہ طاقت تھی زمیں سے، ملنے لگی آنکھیں قدم سرور دی سے. حضرت نے کہا سر تو قدم پر سے اٹھاؤ. عباس، ہم آغوش میں لیویں، ادھر آؤ. گر ہاتھ نہیں سر میری چھاتی سے لگاؤ. یاری جو زباں دے تو کچھ احوال سناؤ. تقریر تیری شہر آفاق ہے بھائی. بھائی تیری آواز کا مشتاق ہے بھائی. یہ کہہ کے گرے لاش پہ پھر باطل مستر. پیشانی کو بوسا دیا، منہ رکھ دیا منہ پر. سانوں پر رکھا خاک سے سر اس کا اٹھا کر. رو رو کے کہا کھولو تو آنکھیں کو برادر. ملنے کے لیے ہاتھوں کو پھیلائے ہیں عباس. تم دیکھو تو کس حال سے ہم آئے ہیں عباس. غش میں جو سنی اس نے صدائے شہ والا، ہونٹوں کو بھی جنبش ہوئی، آنکھوں کو بھی کھولا. آہستہ کہا شہ سے میں صدقے میرے مولا، تعظیم سے معذور ہوں، میں اٹھ نہیں سکتا. یہ داغ زمانے سے چلا ساتھ ہمارے، پانی نہ ملا تن سے کٹے ہاتھ ہمارے. افسوس کہ بن آئی نہ ہم سے کوئی تدبیر. دل زخمی ہے جب سے کہ لگا مشق پہ ایک تیر. کہہ دی جو سکینہ سے کہ بی بی تیری تقدیر. پانی کے نہ لانے میں نہ تھی کچھ میری تقصیر. لب تشنہ رہو تم، یہی مرضی تھی خدا کی. اب حشر کے دن دیکھو گے صورت کو چچا کی. یہ کہتے ہی ایک موت کی ہچکی اسے آئی، اور آنکھ بھی نظارۂ عالم سے پھر آئی. گھبرا کے کہا شہ نے یہ کیا کرتے ہو بھائی. کی عرض کہ نزدیک ہے اب وقت جدائی. بے دست برادر کی مدد کیجئے آقا، قبلے کی طرف مجھ کو پھرا دیجئے آقا.